بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم فیوچر پرفیکٹ ٹینس سوالیہ جملوں کو کیسے بنایا جاتا ہے اس کو انشاءاللہ سیکھیں گے۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کی پہچان یہ ہے کہ یار وہ فقرہ جس کے آخر میں چکا ہوگا، چکی ہوگی وغیرہ آ جائے، یا دوسرے الفاظ کے اندر ایک کام کا زمانے مستقبل کے اندر مکمل ہونا پایا جائے۔ جیسے کیا تم ایک خط لکھ چکے ہوگے، تو یہ فقرہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا ہوتا ہے۔ یا اردو کے فقرے کے آخر کے اندر الف ہوگا، چھوٹی یا ہوگی یا بڑی یا ہوں گی وغیرہ آ جائے۔ جیسے غور کیجئے، کیا تم نے خط لکھ لیا ہوگا آ جائے، لی ہوگی آ جائے، یا لیے ہوگی آ جائے، یا دوسرے الفاظ کے اندر ایک کام کا زمانے مستقبل کے اندر مکمل ہونا پایا جائے، تو وہ فقرہ بھی فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا ہوتا ہے۔ یار وہ فقرہ جس کے اندر دو کاموں کا ذکر ہو، ایک کام کے ہونے تک یا ایک کام کے ہونے سے پہلے دوسرا کام مکمل ہو چکا، تو اس فقرے کا تعلق بھی فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا سورج غروب ہونے سے پہلے وہ پہنچ چکی ہوگی، دو کام ہے، سورج کو غروب ہونا اور پہنچنا، تو یہ فقرہ بھی فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا ہوتا ہے۔ سوالیہ بنانے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ مثبت جملہ بنا لیا جائے اور پھر ہیلپنگ ورب کو آغاز میں لے آئیں، آخر میں فل سٹاپ کے بعد سوالیہ نشان لگانا ضروری ہوتا ہے۔ مثبت جملوں کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آغاز میں فاعل، پھر ہیلپنگ ورب، اس کے بعد فعل کی تیسری فارم، اور اس کے بعد مفعول ہو تو اس کو ذکر کر دیں گے۔ سوالیہ بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آغاز میں ول یا شل میں سے ایک آ جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ہیلپنگ ورب کے اندر دو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، شل ہیو بھی ہے اور ول ہیو بھی ہے، تو سوالیہ بنانے کے لیے ہم نے پہلے کو شل یا ول میں سے ایک کو آغاز کے اندر لانا ہے، اس کے بعد فاعل آ جائے گا، پھر ہیو کا استعمال ہوگا، اس کے بعد فعل کی تیسری فارم استعمال ہوگی، مفعول ہو تو اس کا ذکر کر دیں گے، فل سٹاپ کے بعد سوالیہ نشان لگانا ضروری ہے۔ تو سوالیہ بنانے کے لیے ہمارے پاس جو کلیہ ہے وہ یہ ہے، شل یا ول میں سے ایک آغاز میں آئے گا، پھر فاعل آئے گا، پھر ہیو آئے گا، پھر تیسری فارم استعمال ہوگی، اس کے بعد مفعول ہوا تو وہ آ جائے گا۔ آئی وئی کے ساتھ ہم نے شل ہیو کو استعمال کرنا ہے، اور آئی اور وئی کے علاوہ جتنے بھی فاعل ہیں ان کے ساتھ ول ہیو استعمال ہوگا۔ فقروں کے پر غور کرتے ہیں۔ کیا تم ایک خط لکھ چکے ہوگے، تم فاعل ہے اور لکھنا فعل ہے، ایک خط جس کے اوپر لکھائی کا کام ہو رہا وہ مفعول ہے، تو تم کے لیے یو فاعل کو، ضمیر کو، پروناؤن کو استعمال کرنا ہے، چونکہ آئی اور وی کے علاوہ ہے تو اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب ول ہیو استعمال ہوگا، تو چونکہ سوالیہ کیا سے معلوم ہو رہا سوالیہ ہے تو یو سے پہلے ول کو استعمال کرنا، پھر فاعل کے بعد ہیو آ جائے گا، پھر لکھنا رائٹ، اس کی تیسری فارم ریٹن استعمال ہو گئی، کیونکہ نکرہ ہے، کوئی بھی خط ہے تو اس کے ساتھ ہم نے دا کا استعمال نہیں کیا بلکہ اے کا استعمال کیا، چونکہ اس کا آغاز واول ساؤنڈ سے نہیں ہو رہا تو این کے بجائے ہم نے اے کا استعمال کیا، کانزونیٹ سے یہ شروع ہو رہا ہے، اے لیٹر ایک خط۔ ول یو ہیو ریٹن اے لیٹر، کیا تم ایک خط لکھ چکے ہوگے، فل سٹاپ کے بعد سوالیہ نشان لگانا ضروری ہے۔ کیا ہم اپنا کام مکمل کر چکے ہوں گے، یا کیا ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہوگا، ایک کام کا زمانے مستقبل میں تکمیل ہونے کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ ہم فاعل ہے، ختم کرنا فعل ہے، اپنا کام اس کے اندر مفعول ہے، تو ہم کے لیے ضمیر استعمال ہو جائے گی وی، چونکہ آئی اور وی فاعل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہی فاعل ہے تو اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب شل ہیو استعمال ہوگا، تو شل کو آغاز میں لانا ہے، پھر فاعل آ جائے گا، پھر ہیو آ جائے گا، ختم کرنا فعل، فنش، اس کی تیسری فارم فنش استعمال ہو گئی، آور ورک، تو یہ پوسیسو ایڈجیکٹو ہے، اس کے استعمال فاعل کے مطابق ہوتا ہے۔ یہاں پر آئی ہوتا تو مائی کا ذکر ہو جاتا، مالکانہ تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر آور آ جائے گا، چونکہ وہی ہے تو اس کے ساتھ آور اپنا کے لیے ہم نے استعمال کیا، ورک یہ مفعول ہے۔ شل وی ہیو فنشڈ آور ورک، کیا ہم اپنا کام ختم کر چکے ہوں گے، کیا ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہوگا، کیا ہم اپنے کام کو ختم کر چکے ہوں گے، کیا سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ پہنچ چکی ہوگی، دو کام ہو، دو کاموں کا ذکر ہو، ایک کام کے ہونے تک یا ایک کام کے ہونے سے پہلے دوسرا کام مکمل ہو چکا، تو جو کام مکمل ہو چکا اس کو حل کیا جاتا ہے فیوچر پرفیکٹ کے کلیہ کے ذریعے سے، جو بعد میں مکمل ہوا اس کو حل کیا جاتا ہے پریزنٹ انڈیفینٹ کے کلیہ کے ذریعے سے۔ تو اس کے اندر وہ فاعل ہے، پہنچنا فعل ہے، تو چونکہ وہ مؤنث ہے اس کے لیے ضمیر شی استعمال ہوگی، اور آئی اور وی کے علاوہ فاعل ہے تو اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب ول ہیو استعمال ہوگا، تو شی کے مطابق آغاز میں چونکہ سوالیہ ہے، کیا سے معلوم ہو رہا سوالیہ تو ول آغاز میں آ جائے گا، پھر فاعل آ جائے گا، اس کے بعد ہیو آ جائے گا، پہنچنا ریچ، اس کی تیسری فارم استعمال ہوگا، ریچ بیفور دا سن سیٹ۔ دا سن یہ واحد فعل غائب ہے، فعل کی پہلی فارم کے ساتھ ہم نے اس کو بھی استعمال کرنا، دا سن سیٹس، سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ ویل شی ہیو ریچڈ بیفور دا سن سیٹس،
کیا سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ پہنچ چکی ہوگی؟ فل اسٹاپ کے بعد سوالی نشان آ جائے گا۔ کیا طالب علم استاد کے آنے سے پہلے اپنے کام مکمل کر چکے ہیں؟ دو کام ہیں، ایک استاد کا آنا، ایک طالب علموں کا کام مکمل کرنا، دو کاموں کا ذکر ہو، اور ایک کام کے پہلے مکمل ہونے کا ذکر ہو، دوسرے کے بعد میں مکمل ہونے کا ذکر ہو۔ تو جس کام کے پہلے مکمل ہونے کا ذکر ہے اس کو حل کیا جائے گا فیوچر پرفیکٹ کے کلیے کے ذریعے سے۔ جس کام کے بعد میں مکمل ہونے، استاد کا آنا بعد میں ہوا، تو اس کو ہم حل کریں گے پریزنٹ انڈیفینٹ کے کلیے کے ذریعے سے۔ طالب علم جمع فاعل دا اسٹوڈنٹس، تو اس کے ساتھ ہم نے ویل کو استعمال کرنا ہے، فائل کے بعد ہیو آ جائے گا۔ مکمل کرنا کمپلیٹ، اس کی تیسری فارم استعمال ہوگی کمپلیٹڈ، دیر وقت اپنا کام، تو یہ دیر پوسیسو ایڈجیکٹو ہے، ضمیر ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے فاعل کے مطابق، چونکہ جمع فاعل ہے تو اس کے ساتھ ہم نے دیر کو استعمال کیا۔ ہی ہوتا تو ہز آ جاتا، شی ہوتا تو ہر آ جاتا، ورک کام یہ مفعول ہے۔ بیفور دا ٹیچر کمس، استاذ کے آنے سے پہلے۔ واحد فعل غائب ہے تو فعل کی پہلی فارم کے ساتھ ایس کا استعمال بھی ہو گیا پریزنٹ انڈیفینٹ کے کلیے کے ذریعے سے۔ ویل دا اسٹوڈنٹس ہیو کمپلیٹڈ دیئر ورک بیفور دا ٹیچر کمس، کیا طالب علم استاد کے آنے سے پہلے اپنا کام مکمل کر چکے ہوں گے؟ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم فیوچر پرفیکٹ ٹینس سوالی نفی کو سیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔